اولیاء اللہ میں بھی مختلف قسم کی بات کر رہا ہوں، درجوں کی بات ہو گئی، درجے مختلف ہیں۔ قسم کیا؟ بعض اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو اللہ صرف یاد الہی میں مستغرق رہنے کی شان دیا، بس صبح و شام عبادت اور ریاضت میں لگے رہیں، قرب الہی کو پانے میں مستغرق ہیں۔ بعض اولیاء اللہ وہ ہے، بعض اولیاء اللہ کے ذمے کیا ہے؟ گمراہوں کی ہدایت کرنا بھی لگایا گیا ہے۔ بعض اولیاء کے ذمے نہیں ہے یہ بات، اللہ نے بعض اولیاء کے ذمے یہ کیا ہے فیصلے ربانی کے تحت کہ گمراہوں کی ہدایت کرنا، کلمہ پڑھ کے بھی جو گمراہ ہو گئے ان کی ہدایت کرنا، یہ بعض کے ذمے، اور بعض کے ذمے کلمے کا انکار کرنے والے کو کلمہ پڑھا کے دامن اسلام سے وابستہ کرنا، یہ بھی انتخاب کیا ہے۔ ہم حضور بندہ نواز رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے ہیں، کلمے کے انکار کرنے والوں کو اسلام میں داخل کراتے نظر آ رہے ہیں۔ حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے ہیں، اسلام سے بھاگنے والوں کو، اسلام کی مخالفت کرنے والوں کو اسلام کی عظمتیں بتا کر اسلام کے لہلہاتے باغ میں لاکھوں کی تعداد میں داخل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، لاکھوں لوگ کافر تھے، مومن ہوئے، گمراہ تھے، ہدایت یافتہ ہوئے، یعنی کلمہ پڑھ کر بھی مختلف فرقوں میں بٹ رہے تھے۔ آپ کی کوششوں سے اہل سنت کے پاکیزہ عقیدے کو اپنایا۔ میں کتابوں میں جو پڑھا ہے وہ کہہ رہا ہوں، اور کیونکہ آپ کے زمانے میں مختلف فرقے نکل گئے تھے، آپ نے یہود نصارہ کو بھی لاکھوں کی تعداد میں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور یہ جو کلمہ پڑھ کے بھی اصل کیا ہے، قرآن حدیث ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ اپنے محبوبوں کو سمجھا دیا ہے، ان کا دامن پکڑ کے ہی سیدھا چل سکتے ہیں۔ ہر شخص کیا کر رہا ہے معلوم؟ قرآن حدیث کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، بھٹک رہا ہے۔ اہل سنت کی شان یہ ہے خود سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ والے مقرب بندوں کو اللہ نے سمجھا دیا ہے، وہ جدھر جا رہے ہیں دامن پکڑ کر ہم ادھر ہی چل رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں قرآن حدیث کا صحیح فہم عطا کر دیا ہے، لہذا ہم صحیح رستہ طے کر رہے ہیں۔ کھلی بات یہ ہے، تو اب ان کو بھی سمجھانا دلائل دے کر وہ کام، اور پھر بعض اولیاء اللہ کی ذمہ داریوں میں کیا ہے؟ مومن بندہ ہے لیکن گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لیکن بھاگا ہوا، دوڑا ہوا، اللہ سے خوف کھایا ہوا آیا، حضرت میں آپ کے ہاتھ پہ وعدہ کرتا ہوں، شریعت کا حکم کیا ہے بتائیے، چلنے تیار ہوں، آپ قرب الہی تک لے کے چلیے، میں چلنے تیار ہوں۔ تو ولی بعض وہ ہے جو رہنمائی کرتے، ان کو مرشد اس لیے کہا جاتا ہے، سیدھا راستہ بتانے والے۔ تو یہ جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں، چاہے میں مثال کے طور پر چند نام لیا ہوں، حضور شہیدی بندہ نواز رضی اللہ عنہ کا، حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ کا، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، نمونے کے طور پر یہ ہستیاں کافروں کو مومن بھی بنائے ہیں، گمراہوں کو ہدایت سے بھی نوازے ہیں، اور مومن لوگ ہیں لیکن بد عمل ہے، بد اخلاق ہے، انہیں صحیح اعمال، صحیح اخلاق سکھا کر ولایت کے مراتب بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو بعض اولیاء کرام نے یہ کام کیا ہے، سمجھے اس میں اولیاء مختلف قسم کے ہیں، بعض ولایت بس اللہ کی یاد میں لگے ہیں، صبح و شام اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے، ان کی ایک جماعت ہے، اور بعض نہ صرف ذکر میں ہے، کئی لوگوں کو ذکر میں لگا رہی ہے، نہ صرف ہدایت پر ہے، کئی لوگوں کو ہدایت پہ لگا رہے ہیں، مگر پکا ہے ہر ولی ہدایت پہ ہوتے ہیں۔